مدینہ منورہ آیا اور روضہ اقدس پر حاضر ہو کر اس شخص کا سلام حضور انور مدینہ کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کی خدمت میں بابرکت میں پیش کیا۔ اب چونکہ رات ہو چکی تھی، میں مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام سے باہر نکلا تو ایک شخص ذوالحلیفہ کی طرف سے آتا ہوا ملا۔ میں نے اس سے قافلے کے متعلق پوچھا، اس نے بتایا کہ قافلہ تو روانہ ہو چکا ہے۔ میں مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں لوٹ آیا اور خیال کیا کہ کسی دوسرے قافلے کے ساتھ چلا جاؤں گا، اور وہیں مسجد نبوی شریف میں سو گیا۔ آخر شب یعنی رات کے آخری حصے میں نے تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب میں زیارت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی شخص ہے۔ حضور اکرم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، ابو الوفا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کنیت تو ابو العباس ہے۔ فرمایا، تم ابو الوفا ہو یعنی وفادار ہو۔ پھر میرے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ میں رکھ دیا۔ میں نے مکہ معظمہ میں 8 دن تک قیام کیا۔ اس کے بعد میرے ساتھیوں کا قافلہ مکے میں پہنچا۔ غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، ہمارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر خصوصی کرم نوازیاں فرماتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ آج 8 شعبان المعظم کی شب ہے، اور باب المدینہ کی تحصیل فیضان رضا کی مسجد فیضان بسم اللہ میں الحمدللہ سحری اجتماع کی برکتیں ہیں۔ ہمارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ شعبان المعظم کے بارے میں سرکار نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، علماء فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام علیہم رضوان تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے ہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غربا و مساکین مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر سکے۔ لہذا مسلمان ماہ شعبان المعظم سے ہی الحمدللہ اپنے عبادات میں، ذکر و اذکار میں اور کثرت سے روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ اسی سلسلے کا یہ بھی ایک حصہ ہے کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے بھی یہ جذبہ دیا ہے کہ مسلمان ماہ رجب شریف سے ہی
عبادت کا ذوق اور شوق بڑھائے، نفلی روزے رکھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے اور نوافل بھی ادا کرے۔ تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ عز و جل کی رضا کے باعث انشاءاللہ آج ہم بھی اس سحری اجتماع میں مکمل وقت دیں گے انشاءاللہ۔ تو جو جدول بیان ہوئی تو اس میں انشاءاللہ شریک ہوں، نماز تہجد بھی ادا کرے اور آدھی رات کو رو رو کر مناجات میں، دعا میں بھی انشاءاللہ ہم سب شامل ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماہ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ ہے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پورے شعبان کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سب مہینوں میں آپ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے رکھنا ہے؟ محبوب رب العباد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے اور میں روزہ دار ہوں۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ نہ رکھا کرتے تھے، بلکہ پورے شعبان ہی کے روزے رکھ لیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو، اللہ عز و جل اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ۔ تو پیارے پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، شعبان المعظم اپنی برکتیں لوٹا رہا ہے، اور خوش نصیب مسلمان اس ماہ رجب شریف سے ہی نفلی روزے رکھنا شروع کر دیے ہیں، اور عشاق عاشقان رسول بھی رجب شریف سے اور اس ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں۔ تو پیارے پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، یہ مبارک مہینہ ہے۔ علامہ صفوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان آب پاشی کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، رجب کا مہینہ تو ہم سے گزر گیا، اب ماہ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، لہذا اس مبارک مہینے میں بھی کثرت سے نوافل پڑھنے، تلاوت قرآن پاک کرنے اور روزے رکھنے کی کوشش کر دیجیے۔ اور اس مبارک مہینے میں ایک مبارک رات جسے شب برات کہتے ہیں، حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالی جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت کرنے والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور ماں باپ کے نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ حدیث پاک میں کپڑا لٹکانے والے کا جو بیان ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو تکبر کے ساتھ ٹخنوں کے نیچے تہبند یا پاجامہ وغیرہ لٹکاتے ہیں، اور کروڑوں حنبلیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے جو روایت نقل کی، اس میں قاتل کا بھی ذکر ہے۔ میٹھے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا
کہ اس ماہ شعبان المعظم میں ایک وہ مبارک رات